وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے اب بھی قطار اندر. فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے اب بھی قطار اندر قطار اندر. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ بھی مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی ہے اور اسلامی مہینوں کے 5واں مہینہ جمادی الاول کے حوالہ سے چند معروضات پیش کروں گا. جمادی الاول کے مہینے میں تاریخ اسلامی کے بہت سارے اہم واقعات رونما اور وقوع پذیر ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات، جمادی کا معنی ہے جمع دینا، جم جانا، خشک ہو جانا. اول کا مطلب پہلا، یہ مرکب جملہ ہے. جب اہل عرب نے جمادی الاول جمادی کا نام رکھا، تجویز کیا، تو اس زمانے میں سردی کا جاڑے کا موسم تھا اور پانی جو ہے خشک ہو جاتا تھا. اور بعض روایات میں تو یہاں تک بھی یہ بھی لکھا ہے کہ جمادی الاول کا مہینہ خاص سردیوں کے مہینے میں آیا کرتا تھا. مگر چونکہ اسلامی مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ مہینہ کبھی سردی اور کبھی گرمی میں آنا بعید از امکان نہیں ہے. جمادی الاول کے مہینے کے اندر تاریخ اسلامی کے جو واقعات رونما ہوئے، ان میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی ولادت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی ولادت بھی جمادی الاول کے مہینہ میں ہوئی ہے. اور جمادی الاول کے مہینے کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، جن کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راز اور نیاز کی گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ وہ امانت دار شخصیت تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کے مابین موجود لبادہ اوڑے ہوئے جو منافقین تھے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان پر وہ نام منکشف فرما دیے تھے، ان سے مطلع کر دیا تھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس کسی کا بھی نماز جنازہ ہوتا مدینہ منورہ کے اندر، تو
تو دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ اس جنازے میں شریک ہے کہ نہیں ہے. اگر موجود ہے تو جنازے میں شرکت فرماتے کہ یقیناً یہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا، اور منافق کے جنازے کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان نہیں ہو سکتے. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ تو نہ بتائیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ منافق ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ اسلام کو گزند اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس فہرست کے اندر کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے انکار میں جواب دیا کہ نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی اس لسٹ میں نہیں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کا یوم وفات بھی جمادی الاول کے اندر ہوا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے اور معلمین صحابہ کرام میں سے ہیں. وہ ان کا یوم وصال بھی اسی ماہ مبارک جمادی الاول میں ہوا ہے. اور جمادی الاول کے مہینے کے اندر سن 2 ہجری میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو 16 مہینوں کے بعد جمادی الاول کے آخر میں اور جمادی الاخری جو ہے اس کے درمیانی ایام کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے اطراف میں مابین جو جگہ جہاں سے قریش کا قافلہ تجارت گزرا کرتا تھا وہاں جا کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی فرمائی ہے. چونکہ اس سے قبل مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جب تک مسلمان موجود رہے 13 برس، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جان مال عزت آبرو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت کے بعد قتال کا حکم دے دیا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، ان لوگوں کے ساتھ قتال کریں، ان کے ساتھ لڑائی لڑیں، اور نصرت، کامیابی، مدد جو ہے وہ رب تعالیٰ کی مرہون منت ہے اور ان کے اوپر مقدر ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذوی العشیرہ کی طرف پیش قدمی کی اور قریش مکہ کے تجارتی قافلے کا پیچھا کیا. لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام متوقع پر پہنچے، خبر ہوئی کہ یہاں سے قافلہ تجارت جس کی قیادت ابو سفیان سردار قریش کر رہے تھے وہ یہاں سے گزر گیا ہے اور شام پہنچ چکا ہے. پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چند ایام قیام کیا. اس درمیان میں ابو سلمہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرمایا تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش قدمی کے ثمرات میں سے 2 ثمرے بنیادی طور پر نکلے. پہلا یہ کہ بنی مدلج جو بنی زمرہ میں سے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرما لیا، اور چونکہ یہ قریش مکہ کا تجارتی راستہ تھا، یہاں سے ان کا قافلہ آتا اور جاتا تھا، گزرتا تھا، تو ان کے راستے کے اندر یہ ایک رکاوٹ پڑ گئی کہ اب جو ہے یہاں پر یہ جو قبیلہ ہے بنی مدلج، اس کا مسلمانوں کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے حلیف بن چکے ہیں، اتحاد ہو چکا ہے، لہٰذا اب بخیر و عافیت یہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر عافیت سے گزرنا ہے تو پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا. اور دوسرا ثمرہ یہ نکلا کہ کفار مکہ کے اوپر مسلمانوں کا رعب، دبدبہ اور ہیبت بیٹھ گئی. اور اسی غزوہ ذوی العشیرہ اور ذوی العسیرہ، عسیرہ، دونوں لفظوں میں، دونوں معنوں میں آتا ہے، اس مقام پر
اس غزوے کی بدولت اسے غزوہ بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدر کبریٰ جو واقع ہوا جب ابو سفیان کا یہی تجارتی قافلہ واپس آیا اور اس کے واپسی کے درمیان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا تھا ان کی محاربت ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر کبریٰ جو ہے اس کا وہ وقوع پذیر ہوا ہے، وہ اس کا تتمہ اور آغاز جو ہے مقدمہ وہ بھی اسی غزوہ ذوی العشیرہ سے ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جمادی الاول کے مہینے کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پیغام، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھنے شروع کیے اور دیگر قرب و جوار کے علاقوں سے معاہدوں کا سلسلہ شروع فرمایا، آغاز فرمایا، اس درمیان میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا قاصد اور پیغام رساں ابو الحارث بن عمیر الازدی کو شام کے علاقہ روانہ فرمایا کہ وہ بصیرہ جا کر وہاں کے حاکم کو وہ رسالہ دے دے، وہ خط دے دے، وہ پیغام پہنچا دے۔ لیکن سلطنت غسانہ ایک ریاست تھی، اس کا حاکم شرحبیل فاسانی جو تھا اس نے موقع پاتے ہوئے ابو الحارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پیغام رساں کی شہادت کی اطلاع میسر آئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ روایت مروج تھی اہل عرب کے ہاں بھی اور سلطنتیں جو متطور اور مقتدر تھیں ان کے ہاں بھی، کہ کبھی بھی کسی قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، کسی سفیر کی جان نہیں لی جاتی ہے، لیکن شرحبیل نے ان کی جان لی اور انہیں شہید کیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا۔ اگرچہ یہ سریہ بنتا ہے لیکن اسے غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ موتا، چونکہ یہ بہت بڑا اس زمانے میں مسلمانوں کا لشکر تھا اپنی تعداد کے اعتبار سے۔ اور دوسری خاصیت اس لشکر کی یہ تھی کہ اس لشکر کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر مقرر نہیں فرمایا بلکہ 3 امیر مقرر فرمائے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الحارث کا انتقام لیا جائے گا، جائیں اور غسانہ جو سلطنت ہے اس کے ساتھ ٹکرا جائیں، بھڑ جائیں، مقابلہ کریں، بدلہ لیں اپنے اس سفیر کا جو ہمارا سفیر تھا اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، سرکشی کی ہے اور عدوانیت ان کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا تھا، انہیں اس لشکر کی غزوہ موتا کی طرف جانے والے لشکر کی قیادت تفویض فرماتے ہوئے فرمایا کہ جائیے، نبرد آزما ہو جائیے دشمن کے ساتھ، اور اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں کہ وہ علم اسلام، پرچم اسلام کو سربلند نہ کر سکے تو پھر ان کے بعد حضرت جعفر ابن طیار جو ہیں، جعفر طیار، وہ جو ہے اس پرچم اسلام کو سربلند کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کی قیادت فرمائیں گے۔ اور اگر یہ تینوں شخصیات، تینوں حضرات شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کے منصب پر فیض ہو جاتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے میں سے جس کسی کو چاہیں اپنا قائد اور رہبر اور سپہ سالار مقرر کر لیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس غزوہ موتا کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ المسلول حضرت خالد بن الولید کو بھی روانہ فرمایا کہ وہ اگرچہ ان کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی 3 مہینے گزرے تھے، لیکن ان کے ایمان کی گواہی، شہادت کہ وہ پکے مومن اور یقینی ایمان کامل کے حامل ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غزوے کے اندر روانہ فرمایا۔ اور یہ کوئی غزوہ معمولی غزوہ نہیں تھا۔ جب مسلمان پہنچتے ہیں غسانہ کی سرحدوں کے پاس
تو وہاں پر ان کو بھی اطلاع ہو چکی تھی. بلقا کا جو حاکم شرحبیل ہے وہ اپنی قیادت کے اندر اور پھر ہرقل کی قیادت کے اندر افراد کو انہوں نے لشکر کی ترتیب دی. 2 لاکھ سے زائد انہوں نے رومی اور عرب عیسائی جو تھے ان کو جمع کیا. مسلمانوں کا لشکر 3000 نفوس پر مشتمل ہے. 30 ان کے پاس سواریاں ہیں. باری باری سواری بدلتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، سوار بدل جاتا ہے، سواری کے اوپر تبدیلی کرتے ہیں کہ سواریاں بکثرت موجود نہیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہیں. جب وہاں پہنچے دیکھتے ہیں وہاں 2 لاکھ افراد موجود، ہم 3000 نفوس ہیں. اب کیا کیا جائے؟ 2 دن تک لشکر اسلام نے غور اور فکر اور تدبر سے کام لیا کہ اب اس امر کو، اس معاملے کو کس طریقے سے حل کیا جائے. چنانچہ رائے اور مشورہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا جائے، بتلایا جائے کہ یہ صورتحال ہے، اب کیا کیا جائے. آپ کمک یہ بھیج دیجئے، کچھ اور افراد بھیج دیجئے تاکہ ہم دشمن اسلام سے بھڑ جائیں اور مقابلہ اور نبرد آزما ہو، یا کوئی اور دوسری صورت بتائیں. اس اثناء کے اندر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت کے بہت زیادہ متمنی تھے، خواہش مند تھے، بےتاب تھے، بے قرار تھے، اور ان کو جو بشارت ملی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اور فرمان سے، جو ان کو چھپا ہوا پہلو ان کو نظر آ گیا، عیاں ہو گیا، ان پر کھل گیا، ظاہر ہو گیا، وہ یہ تھا کہ ان کو یہ ذہن میں یہ بات متحقق ہو چکی تھی کہ اس غزوہ کے اندر ہم تینوں ہی شہید ہوں گے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت زید اس کے قائد ہیں، وہ شہید ہو جائیں، اگر ان کو تکلیف پہنچ جائے، مجروح ہو جائے، اصیب پہنچ جائے، مصیبت لاحق ہو جائے، تو پھر حضرت جعفر تیار، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اور ان کے بعد پھر جس کسی کو آپ چاہو اپنے میں سے اختیار کر لینا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسلحہ اور تعداد کے لحاظ سے محاربت نہیں کرتے. ہماری لڑائی جو ہے اس کی بنیاد، اس کی جو قوت اور طاقت ہے وہ ہمارے ایمان کی ہے. ہم اسلحے کی بنیاد کے اوپر اور تعداد کے اعتبار سے جنگ نہیں کرتے. ہم جب پرچم اسلام کو لے کر میدان میں نکل چکے ہیں، اب ہمیں میدان عمل میں اترنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، یا ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے یا شہادت حاصل کرنی ہے. سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جتنے بھی شرکائے لشکر تھے ان کی رائے پر متفق ہوئے اور دشمن اسلام کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. صف بستہ ہوئے، لڑائی کا آغاز ہوا، اور اس لڑائی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں اترتے ہیں اور عالم پرچم اسلام کو سربلند کرتے ہیں. دشمن ان کے دائیں ہاتھ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو بائیں ہاتھ میں اس کو اپنا پرچم اسلام کو تھام لیتے ہیں. دشمن کی تلوار سے وہ ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، تو اپنے جسم کے ساتھ اس کو جو ہے ملا لیتے ہیں، پرچم اسلام کو سربلند رکھنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں. لیکن دشمن کے وار ہوتے ہیں، 90 سے زیادہ تلواروں اور تیروں کے زخم ان کے جسم پر آئے اور وہ شہادت کے منصب پر متمکن ہو گئے. لیکن پرچم اسلام کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے گرنے نہ دیا، انہوں نے تھام لیا. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کے بعد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد صدا بلند کی آواز لگائی کہ اب اے لشکر اسلام، اپنے میں سے کسی ایک کو متعین کر دیجئے جو اس پرچم اسلام کی حفاظت کرے اور اس کی ناموس، اس کی تقدس اور اس کی عزت اور اس کی سربلندی کو متحقق کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا آپ ہی نے یہ پرچم تھاما ہوا ہے، علم اسلام کو تھاما ہوا ہے، لہٰذا آپ ہی قیادت کریں. انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے بھی زیادہ یہاں پر باصلاحیت اور اپنا جنگوں کے ماہر شخصیت یہاں پر موجود ہیں، ان کے اوپر اتفاق کر لیے جائے. چنانچہ پورے کا پورا لشکر اسلام 3000 نفوس پر جو مشتمل تھا وہ حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر متفق ہوا. اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جفاکشی، جمع مردی کی اس غزوہ موتا کے اندر یہ مظاہر دکھائے کہ ان کے ہاتھ مبارک سے 9 تلواریں دشمن اسلام کے ساتھ لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ چنانچہ یہ اطلاع اور یہ خبر رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جا کے کہ جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیں کہ لشکر اسلام کا مقابلہ ہوا اور اس میں یہ کچھ ہو چکا ہے۔ اب البتہ پرچم اسلام جو ہے وہ سیف اللہ مسلول، اللہ کی تلوار کے ہاتھ کے اندر ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا گیا کا خطاب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا کہ اب ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو ہے مبارزت کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے جوان مردی کے مظاہر دکھا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں اور درجنوں جنگیں لڑی ہیں اور جس جنگ میں وہ شریک ہوئے وہ اس جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ جسم کے اوپر 100 سے زیادہ زخم ہیں، لیکن حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان جنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے میدان جنگ کی ترتیب کو تبدیل کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے مذاکرہ کیا، مقابلہ کیا، بات کی، مشاورت کی اور انہیں بتایا ہم اپنی ترتیب کو بدلتے ہیں۔ تبدیلی کرنے، حکمت عملی تبدیل کر دی، میمنہ کو میسرہ کی طرف، میسرہ کو میمنہ کی طرف، مقدمے کو پیچھے اور پیچھے والے لوگوں کو آگے لے کر آئے۔ دشمن اسلام پر ہیبت طاری ہو گئی کہ لگتا یہ ہے کہ ان کی کمک پیچھے سے آ چکی ہے۔ اور اس اثناء میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ گھوڑوں کی ٹاپ کو جو ہے نا، گھوڑوں کو حرکت دو۔ ان کی حرکت کے نتیجے میں جب گرد و غبار اڑی تو وہ مسلمانوں کی تعداد کو نہ جان سکے۔ دشمن اسلام باوجود اس کے کہ وہ 2 لاکھ میں ہیں اور صحابہ کرام 3000 ہیں، لیکن ان کو اب اصل حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی اور اس کے نتیجے اسی اثناء میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس لشکر کو پسپا کر لیا، واپس لے کر آئے، بحفاظت نکال لیا اس جنگ سے، اس میدان مبارزت سے۔ جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو کچھ بچوں نے، کچھ جو نو مسلم ہو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ جنگ سے بھاگ کر آنے والے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ کرارون ہیں، فرارون نہیں بلکہ کرارون ہیں، یہ تو متحقق کر کے آ رہے ہیں۔ اور دشمن اسلام باوجود تعداد کے اعتبار سے زیادہ تھے، مگر ان کو جو خدشہ لاحق ہوا تھا ان کے ساتھ لشکر اور مل چکا ہوگا، یا مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے، اگر ہم ان کا پیچھا کریں گے، یہ ہم پر پلٹ کر وار کریں گے، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ وہ وہیں دبک کر اور سہم کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کے نتیجہ میں ایک مقدمے کا، ایک پیش قدمی کا آغاز ہو گیا کہ اب سلطنت فرس اور روم جو ہے ان کے بخیے بکھرتے چلے جائیں گے اور لشکر اسلام اس حدود میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اور آنے والے ایام میں پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسامہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے کے ذمے جو لشکر قیادت تفویض کیا تھا وہ بھی گیا اور پھر وہ کامیابی اور سرفرازی سمیٹ کر واپس آئے۔ اس کے بعد پھر ایک لمبی تفصیل ہے کہ اس پوری سلطنت روم اور سلطنت فرس جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام علاقے ہوئے یا وہ مفتوح ہو گئے، ان کے اوپر مسلمانوں نے فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب ہم اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے تو کوئی ہم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اللہ کی مدد کرو، نصرت کرو کہ تمہیں کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تم ثابت قدم ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ کا موجود ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے روم اور فرس کی قیادتیں کتنی زیادہ مضبوط اور طاقتور تھیں، لیکن اس کے باوجود
چند گنتی کے افراد جاتے ہیں اور ان کو مغلوب کر کے آ جاتے ہیں۔ وجہ بنیادی یہ تھی کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، اسلام پر وہ پکے کامل اکمل مومن تھے، یقین کامل تھا، وہ موت سے محبت کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جان کا جب موت کا وقت ہے ایک مقرر ہے، وہ جب آنی ہے تو آنی ہی آنی ہے، وہ اس کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ٹل نہیں سکتا۔ اور پھر دفاع اسلام کے اندر چلے جاتے تھے، گھستے چلے جاتے تھے، لشکر اسلام کے اندر جا کر ان کے بخیے بکھیر دیتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، سورہ نساء کی آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اہل ایمان جو ہیں آپس کے اندر متحد ہو جائیں، متفرق نہ ہو، مجتمع ہو جائیں، اجتماعیت کو اختیار کر لیں، جڑ جائیں، مل جائیں، قبائل کے اعتبار سے، قوم قبیلے کے لحاظ سے، ذات پات کے لحاظ سے، مسلک اور مکتب کے لحاظ سے، سیاست اور مذہب کے نام کے اوپر متفرق نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہو جائے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کے بندو، جب اگر یہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حکم یہ دیا کہ جب آپ حالت جنگ میں ہو تو متحد ہو کر لڑیں، لیکن یہ حکم آج بھی قائم اور دائم ہے۔ قرآن کریم کی آیت چونکہ ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے رہبر اور رہنما ہے ہمارا، ہم نے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ آج بھی اگر ہم کامیابی اور کامرانی کی زینے پہ چڑھنا چاہتے ہیں، اپنی قوت اور طاقت جو 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن فلسطین کے اندر کم سن بچے، نہتے بچے اور معذور خواتین، مرد اور جو ہے بزرگ لوگ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو 52 سے زائد اسلامی مملکتیں اور حکومتیں موجود ہیں، ان کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی کہ جا کر وہ مدد اور نصرت کا کوئی عملی اعلان کرے، اقدام کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان کی جو روح تھی وہ ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ ہم اپنے دور تو فلسطین تو چلو دور ہے، لیکن ہم خود اپنے پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، جو آلام ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ فوگ اور سموگ اور یہ آفات اور بلیات جو ظاہر ہوتی ہیں یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے سورہ دخان قرآن کے اندر موجود ہے، قیامت کے آثار ہیں، نشانیاں ہیں اور ہمارے اعمالوں کی نحوست ہے کہ ہم قرآن سے دور، دین سے دور، اسلام سے دور، مسجد سے دور، مدرسہ سے دور اور اللہ کے رسول کے پیغام سے دور ہو چکے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے پھر اس کا نتیجہ ہوگا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اس وقت اس عالم کے اندر تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی اور تم جو ہے پسپا ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔